امام مہدی کا جو ظہور ہے صحیح، وہ فتنوں کے ظہور میں امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے فتنوں کے دوران. اس میں بعض نشانیاں ہیں. اس میں مثلاً یہ ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی عرب جو بادشاہ ہے اس کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد جھگڑا ہوگا وہاں بھی عرب میں بھی کہ کس کو جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے. 3 پرنسز کا آتا ہے ذکر، آپس میں جھگڑا ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کا فقدان ہوگا. اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں حج کے موقع پر اکٹھے ہوں گے اور حج کے موقع پر آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمیں قائد ملے. تو ان کو اس دوران، حج کے دوران جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ جس کو ہم قیادت دینا چاہتے ہیں وہ شخص یہاں کہیں موجود ہے. اور پھر کوشش کریں گے کہ وہ ان کو ڈھونڈ لیں. اور اس میں پھر تفصیل آتی ہے کہ وہ مکہ میں کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی. تو وہ جو شخص جس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے محمد بن عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی ولدیت میری ولدیت کے اوپر ہوگی. بالکل صحیح. اور وہ حسنی سید ہوگا اور اس کو جو ہے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. اچھا، اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ مدینہ چلا جائے گا. پھر لوگ مدینہ جائیں گے، پھر وہ واپس جو ہے مکہ آ جائے گا. اچھا، یہ جو امام مہدی کا پھر بالآخر ان کو جب وہ پا لیں گے تو وہ موقع ہوگا کہ وہ حجر اسود کے قریب وہ موجود ہوگا، بلکہ ملتزم کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہوگا جب لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے. اچھا، اس کو ڈھونڈ لیں گے تو وہیں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ آپ کی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. اچھا، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی اپنے ظہور سے قبل وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی پہلے بالکل عام آدمی ہوں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا کوئی. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب بیعت ہوگی نا تو وہ کہیں گے کہ میں پھر جہاد پہ بیعت لوں گا. اچھا، لوگ تیار ہو جائیں گے بیعت کرنے کے لیے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں عطا فرما دے گا. صحیح. یعنی وہ جو باصلاحیت بنیں گے بالکل ٹھیک، تو وہ ایک ہی رات میں اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیتیں عطا ہوں گی. تو اچھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اچھا، اس میں ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہوگا جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا حصہ یعنی 3 میں سے دوسرا حصہ وہ ہوگا جو لڑائیوں میں شہید ہو جائیں گے. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ. اس کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قتل عام ہوگا اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوں گی کہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 99 شہید ہو جائیں گے اور ایک بچے گا. یعنی اس کا مطلب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شہادتیں ہوں گی. اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. ایک حصہ جو بچے گا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ان کو کوئی چیز، کوئی فتنہ ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا، وہ بہترین مومن ہوں گے.